اللہ اس پر رحمت اور عافیتوں کے دروازے کھول دے۔ آج ہم امر بالمعروف و نہی عن المنکر پہ گفتگو کریں گے۔ اچھے کام کا کہنا اور برے کام سے رکنا۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ نیکی کی دعوت دینے والوں اور برائی سے روکنے والوں کی مثال ایسے ہے جیسے 3 منزلہ کشتی میں لوگ سفر کر رہے تھے۔ یوں کہہ لیں منزل کے 3 حصے تھے جہاز کے جس میں لوگ سفر کر رہے تھے، تو سب سے نچلی منزل والوں نے کہا کہ ہم اپنے حصے میں کچھ سوراخ کر لیتے ہیں، ایک پانی بھی آئے گا اور ہمیں سہولت ہو جائے گی۔ تو جو نادان لوگ تھے انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جو بے وقوف تھے انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اپنے حصے میں جو مرضی کرے ہمیں کیا۔ لیکن جو سمجھدار لوگ تھے انہوں نے کہا کہ یہ خود بھی ڈوبیں گے اور ہم کو بھی لے ڈوبیں گے، یہ سوراخ نہیں کر رہے، کشتی کو ڈوبا رہے ہیں۔ اللہ نے بستی کو غرق کرنے کا حکم دیا بنی اسرائیل کے، تو فرشتے حیرت سے کہنے لگے، عذاب کا فرشتہ، کہ یا اللہ اس بستی میں فلاں شخص ایسا ہے جو ایک لمحہ بھی تیری ذکر سے غافل نہیں ہوا، کیا اس کو بھی جہنم میں دھکیل دیا جائے گا، اس کو بھی عذاب دے دیا جائے گا؟ گویا عذاب جو دنیا میں انہیں عذاب دیا جا رہا ہے اس میں دھکیل دیا جائے گا، اسے بھی ایک لمحہ بھی تیرے ذکر سے غافل نہیں ہوا۔ فرمایا اسی کے اوپر بستی الٹا، کبھی بھی گناہ دیکھ کے وہ کبیدہ خاطر نہیں ہوا، گناہ دیکھ کے رنجیدہ نہیں ہوا، نیکیاں حسنات دیکھ کے خوش ہونا اور گناہ دیکھ کے دکھ ہونا اور اصلاح کی کوشش کرنے جذبہ کبھی بھی اس میں پیدا نہیں ہوا، اسی کے اوپر بستی الٹا۔ جی ہاں، اچھے کام کا حکم دینا اور برے کام سے روکنا یہ انبیاء کی سنت بھی ہے، انبیاء کی دعوت ہے۔ اور اللہ عز و جل نے خود فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، یا تو تمہیں ایسی امت بن کے رہنا چاہیے، ٹھیک، اور ہمیں یہاں تک کہا گیا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تمہیں لوگوں سے نکالا گیا ہے، یعنی ایک ایک بندے کو چن چن کے اللہ نے امت محمدیہ میں شامل کیا ہے۔ چل تو بھی امت محمدیہ میں، تو بھی امت محمد، تمام انسانوں میں سے ایک ایک انسان کو چن کے اللہ نے امت محمدیہ میں شامل کیا۔ اخرجت کا یہی مفہوم ہے، تمام لوگوں میں سے چنا۔ تأمرون بالمعروف، تم نیک کام کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور بری بات سے روکتے ہو۔ اچھا، نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے روکنا یہ ہر شخص کا فریضہ ہے، لیکن دعوت دے کیسے؟ دعوت دینے کا طریقہ کیسے ہو؟ دعوت کیسے دی جائے؟ ایک دفعہ مامون رشید کے دربار میں ایک بزرگ نے بڑی سختی سے مامون کو جھڑک دیا،
تو مامون کہنے لگا کہ اے میرے بزرگ، اللہ نے آپ سے زیادہ نیک اور مجھ سے زیادہ سرکش فرعون کے پاس جب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو بھیجا تو فرمایا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، تم اس سے نرمی سے بات کرنا۔ موسیٰ اور ہارون کو کیا کہا گیا کہ فرعون سے نرمی سے بات کرنا، قَوْلًا لَّيِّنًا کہنا، نرم بات کہنا، نرم طریق پہ کہنا، ڈانٹنا جھاڑنا یہ دعوت نہیں ہے، دوسرے کو بلانا نہیں ہے، دوسرے کو سکھانا نہیں ہے۔ دعوت کا بھی طریقہ ہوتا ہے، اور سب سے بڑا طریقہ عمل ہے۔ میں ہر نماز میں یا 2-4 دن بعد مجھے جوش اٹھتا ہے، اپنے بچوں کو کہتا ہوں نماز پڑھا کرو، نماز پڑھا کرو، نماز پڑھا کرو۔ یہ بھی دعوت کا ایک طریقہ ہے، لیکن دعوت کا سب سے احوط اور اعلیٰ طریقہ یہ ہے کہ میں خود نماز پڑھوں۔ میں خود نماز پڑھوں گا، میرے بچے خود بخود میرے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، اپنی ذات سے کیا مثال دینی۔ میرا بیٹا عقیل ہے، کوئی 2.5-3 سال کا ہو گیا، اس سے رکوع نہیں ہوتا، رکوع سے مشکل لگتا ہے، باقی وہ نماز ساتھ پڑھنے کی کرتا ہے، کھڑا ہو جائے گا اور ساتھ نماز پڑھنے کی کرے گا، رکوع کے بدلے میں بھی وہ سجدہ ہی کرے گا، سجدے کے بدلے میں بھی سجدہ ہی کرے گا، کیونکہ رکوع کرنا اسے مشکل لگتا ہے، اس طرح ہاتھ کر کے کھڑا کرنا اسے لگتا ہے یہ مشکل کام ہے۔ اس نے زبان سے کبھی نہیں کہا، بولتا بھی نہیں ہے، چھوٹے موٹے الفاظ بولتا ہو، ماما بابا، یہ کہنے کا مقصد یہ دعوت زبان سے ہوتی ہے، لیکن اصل دعوت عمل کی ہوتی ہے۔ باپ بیٹے کو کہہ رہا ہے جا کہہ دے میں گھر میں نہیں ہوں، بیٹا کہہ رہا ہے ابو کہہ رہے ہیں میں گھر میں نہیں ہوں۔ جھوٹ بولنا تو خود سکھا رہا ہے بچہ۔ چھوٹی چھوٹی سی بات ان کے دامن پہ اثر کرتی ہے۔ ایک نعت خواں کا بیٹا کہہ رہا تھا کہ میں نے پہلی دفعہ، میں ابو کے آگے بیٹھا ہوا تھا، سائیکل چلا رہے تھے ابو اور گانا گاتے جا رہے تھے، مجھے ایسے لگا جیسے میرا دل ٹوٹ گیا۔ اس وقت کہتا ہے میری عمر کوئی 6 سال ہو، لیکن اپنے ابو سے گانا سننا مجھے اتنا بوجھ لگا اس چھوٹی سی عمر میں بھی کہ یہ میرے ابو کو نہیں کرنا چاہیے، یہ کام اچھا نہیں ہے۔ جب یہ وہ بات بتا رہا تھا وہ نوجوان ہو چکا تھا تقریباً، شاید ایک بچے کا باپ بھی تھا، لیکن یہ بات اسے اپنے 6 سال کی یاد تھی کہ مجھے نہیں اچھا لگا کہ میرے والد کی زبان پہ گانا۔ اس عمر میں بھی یہ احساس تھا کہ یہ چیز اچھی نہیں ہے۔ اب وہ والد اگر گانے سے روکے گا تو وہ بچہ روکے گا۔ تو دعوت کا سب سے بڑا مرحلہ اپنی ذات ہوتا ہے۔ آپ اپنی ذات کو اچھا بنا دیں۔ دیکھیے ایک بات ہے، خدا لگتی، اللہ سے ڈر لگتے ہوئے کہہ رہے ہیں، ہمارے معاشرے میں ہر یونین کونسل میں 10 مسجدوں تو کہیں نہیں گئی۔ یہ چھوٹا سا علاقہ ہے، سمجھ میں بڑا علاقہ نہیں ہے۔ چلیے ارائی بستی لگا لیں، یہاں بھی مسجد ہے، یہاں بھی مسجد ہے، وہاں بھی مسجد ہے۔ ہر مسجد میں چلو کم از کم 3 نمازی لگا لو، حالانکہ اس مسجد میں زیادہ نماز ہے، ادھر بھی زیادہ نماز ہے، 3 لگا لیں، ایک امام لگا لیں۔ ذرا اپنے دل سے پوچھیں، ایک معاشرے میں، ایک محلے میں 3 لوگ ایماندار ہوں، بے ایمان نہ ہو، دھوکہ دینے والے نہ ہو، جھوٹ بولنے والے نہ ہو، کیا وہ معاشرے میں اچھائیاں پیدا نہیں ہونا شروع ہو جائیں گی؟ کیا وہ معاشرے میں کردار نہیں پیدا ہونا شروع ہو جائے گا؟ حق یہ ہے، اللہ مجھے معاف فرما دے، ہم کردار کی پرورش کرتے ہیں۔ کردار ہوتا کیا ہے اس سے ہم صحیح معنی میں واقف ہیں۔ میرے کردار میں جھوٹ نہ ہو، اللہ مجھے ایسا کر دے، آپ کو کر دے، بے ایمانی نہ ہو، دھوکہ نہ ہو، دوسرے مسلمان کو دغا دینا ہو۔ اگر واقعتاً ہم ایسے ہو جائیں تو ہمارا معاشرہ عظمتوں کی راہ پہ نہیں جائے گا، ہم تو تنزلی کی اعلیٰ راہ پہ۔
گراوٹ کی اعلیٰ راہ پہ. وجہ کیا ہے؟ ہم سیرت اور کردار کو کام کرنا. یہ بھی صحیح ہے، نصیحت دوسروں کو کرنا بڑا آسان ہوتا ہے. نصیحت کا بنڈل اٹھاؤ جس مرضی کے سر پہ رکھ دو، لیکن اپنی ذات سے آغاز کرنا سب سے اعلیٰ. اپنی ذات سے آغاز. واہ، ہارون رشید کا ایک جملہ ہے، وہ کہتا ہے اپنے آپ کو رعایت نہ دو، دوسرے کو بھی شک دے دو. اپنے آپ کو رعایتیں نہ دو، اپنے آپ کو جھوٹ بولنے میں رعایت دو، غلط کرنے میں دل نگرہ نماز میں سستی ہو. بہرحال جی، وہ معاشرے چمک اٹھتے ہیں جہاں اچھی بات کا حکم دیا جائے اور بری بات سے روکا جائے. اچھا، یہ بعض اوقات کرنے والے کو بھی فائدہ دیتا ہے. فرض کریں میں اچھے کام نہیں کرتا اور اچھے کی دعوت دیتا ہوں، کہنے والے کہیں گے مولوی تو وہاں یہ بات کہہ رہا تھا، اب تو یہ کر رہا ہے. اور پھر یہ بھی تو ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا رات کو وہ جگانے والا جو ہوتا ہے، گارڈ ہوتا ہے، وہ چکر لگا رہا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے جاگتے رہنا بھائیو، جاگتے رہنا بھائیو. وہ بھائی ہم نے جاگنا تھا تجھے ضرور کھڑا کیا تھا، ہم ہی نہیں جاگنا ہے. اصل میں وہ آپ کو نہیں جگا رہا ہوتا، وہ اپنے آپ کو جگا رہا ہوتا ہے، وہ اپنی نیند بھگا رہا ہوتا ہے. یہ کہتے ہیں تو کبھی کبھی دعوت اپنے آپ کو بھی سستی دور کرنے کا سبب بنتی ہے. یہ نہ کہیں کہ میں بالکل پرفیکٹ ہوں گا جب دعوت دوں گا. ہاں، میں پرفیکٹ ہونے کا آغاز شروع کر دوں، بگننگ شروع کر دوں. پہنچ جائیں گے انتہا پر بھی آخر ہے، جو اس راہ کی ابتدا ہو گئی. اللہ مجھے آپ کو ایسا بنا دے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ لوگوں میں شامل ہو جائیں. ہمارے دلوں کے دامن کو اللہ اپنی محبت سے پھیر دے. دعوت حسینی آخری میں کر لیتے ہیں. حضرت حسین اور حسن نے دیکھا رضی اللہ تعالی عنہما، جنت کے نوجوانوں کے سردار، ہمارے دلوں کے ٹھنڈا. انہوں نے دیکھا ایک بزرگ ہیں غلط وضو کر رہے ہیں. انہوں نے جا کے یوں نہیں کہا کہ آپ غلط کر رہے ہیں، کہا دیکھیں ہم دونوں وضو کرتے ہیں، آپ ہماری غلطی بتا دیں. انہوں نے دونوں کو وضو دیکھا اور احساس ہو گیا غلطی یہ دونوں نہیں کر رہے، میں خود کر رہا تھا. تو کسی بھی دعوت کا طریقہ ہوتا ہے. جو کہتے ہیں نا میں بات کھری کرتا ہوں آگ لگے، وہ آگ ہی لگانا چاہتے ہیں، بات نہیں کرنا چاہتے. دعوت کا انداز محبت والا، دوسرے کو احساس. حضرت عمر نے فرمایا جس نے سب کے سامنے نصیحت کی اس نے اسے ذلیل کر دیا اور رسوا کر دیا. ضد پیدا ہوتی ہے اس طرح. تو نصیحت الفاظ سے نہیں اعمال سے. اے میرے مالک، ہمارے دلوں کو اپنی محبت کے نور سے بھر دے. وما علیہ الا البلاغ.